السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 25 ہے۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ ومن اور جو کوئی یعشو غفلت برتتا ہے، اندھا بنتا ہے، ان ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے، نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے شیطان ایک شیطان کو، فہوا تو وہ لہو اس کے لیے قرین دوست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز سے فرمایا کہ وہیں یعشو جو اندھا بنا رہتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ یاشا جو ہے وہ اشوک سے ہے، اس کا یعنی مادہ جو ہے، اور اشا کے بنیادی معنی ہوتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نظر نہ آنا، اور کبھی یہ لفظ محض اندھیرے کے وقت کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے عمدن کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا اور آنکھیں بند کر لینا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت کی بات ایسے شخص کے سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے غفلت برتتا ہے۔ ان ذکر رحمانی رحمان کے ذکر سے، یعنی رحمان کی طرف سے آئی ہوئی کوئی نصیحت ہے، یا یہاں پر قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس سے عمدن بے نیاز رہنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر جس کا شیطان ساتھی بن جائے تو وہ اس کے ساتھی بننے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل ہی کیے رکھتا ہے اور جہنم تک پہنچا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ وہ ضرور روکتے ہیں ان کو عن السبیلی راستے سے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس سے بھی بڑھ کر انسان کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، یعنی وہ خواہ جن ہو یا انسان، وہ اسے نیکی کی راہ کی طرف آنا ہی نہیں دیتا، اور پھر ایسے لوگوں کی ایسی عقل ماری جاتی ہے کہ ان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو گمراہی اور بدروی کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو صحیح راہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آنا وہ آئے گا ہمارے پاس، قولا کہے گا یا لیتا ہے افسوس، بینی میرے درمیان و بینکا اور تیرے درمیان، بعد المشرقینی دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین تو کتنا برا ساتھی نکلا۔ تو اسی حالت میں یہ لوگ رہتے ہیں کہ وہ شیطان جو ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے یہ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے رہتے ہیں اور حق کی بات سے ہٹے رہتے ہیں، نیکیوں سے دور رہتے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ قیامت کو جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو وہاں پر اس کو عقل آئے گی، یعنی وہ سب کچھ جس پر اس نے پردہ ڈالے رکھا دنیا میں، تو وہاں پر کہے گا ہائے افسوس، یہ تو میرا اتنا برا ساتھی نکلا، اور حسرت اور غصے سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ بول کر اس کا متضاد بھی مراد لے لیا جاتا ہے، تو مشرقین سے مراد مشرق اور مغرب ہیں یہاں پر، کہ دونوں کے درمیان یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہو جائے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور ویسے بھی ہم یہ دیکھیں کہ اگر مشرقین بھی مراد لیا جائے تو ہر دو مشرقوں کے درمیان بھی فاصلہ ہوتا ہے۔ تو فبئس القرین تو کتنا برا ساتھی نکلا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ
إنكم في العذاب مشتركون. ولن اور ہرگز نہیں ینفعکم اليوم فائدہ دے گا تم کو آج اس ظلمتم جب تم نے ظلم کیا تھا، انکم کہ بے شک تم فی العذابی عذاب میں مشترکون مشترک ہو، تم اور تمہارے شیاطین سب کے سب جو ہیں وہ اب عذاب میں مشترک ہیں۔ یعنی آج اس برے ساتھی سے بیزار ہونے کا کیا فائدہ، جو کام اس نے کرنا تھا وہ کر چکا اور تم جہنم تک پہنچ چکے۔ آج تو جیسے تم مجرم ہو ویسے ہی وہ مجرم ہے، اس نے تمہیں روکنے کا بھی کام کیا اور تم تو پہنچ گئے گمراہی میں، تو نہ تو اس کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ تمہارے عذاب میں، یعنی عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ اور استغفر اللہ، یہ عذاب تو ایسا عذاب ہے کہ جس میں برابر کا شریک ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی کوئی ایک دوسرے کی غم گساری نہیں کر سکے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی مصیبت زیادہ لوگوں پر آئی ہو تو انسان ایک دوسرے کو تسلی دے لیتا ہے نا، اور پھر وہی مصیبت زیادہ لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو یعنی اور دنیا کے تو عذاب بھی ایسے ہیں نا کہ یہاں مصیبتیں بھی ایسی ہیں کہ موت آئے تو ان مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان موت تک پہنچ جائے اور پھر مرے بھی نہ۔ لیکن جہنم میں کیا ہوگا کہ شدت کی تکالیف اور عذاب اور یہ سب کچھ ہوگا اور موت واقعہ نہیں ہوگی۔ یعنی آپ دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آگ سے جلتا ہے تو اس کے بعد وہ جو بھی تکلیف سہتا ہے تو اس کے بعد اس سے نکل آتا ہے، اور ارد گرد بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں اس کی غمگساری میں شریک ہیں، یہ سب کچھ۔ لیکن جہنم میں تو آگ جو ہے وہ سینوں تک پہنچے گی اور انسان کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ تو ذرا اس عذاب کا تصور کریں، تو پھر ایسے عذاب میں سب وہاں پر جل رہے ہیں تو کوئی کسی کی غم گساری نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کسی کے غم میں یا یہ کہ عذاب میں مبتلا ہونے سے دوسرے کو کوئی تسلی ہوگی کہ وہ بھی عذاب میں اور میں بھی عذاب میں، نہیں، بلکہ سبھی جو ہیں مشترک ہیں اور سب کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی سب کو دیکھ کر بھی اس کو اپنی مصیبت ہلکی نہیں نظر لگے گی، وہ تو اس کا تو وہی حال رہے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. انتا کیا بھلا تو تسمیع الصم تو سنوائے گا بہروں کو، او تہدی یا تو راہ دکھائے گا العمیٰ اندھوں کو، ومن کانا اور جو کوئی ہو فی دلال مبین کھلی گمراہی میں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول کر لیجئے جو ہدایت کے خواہش مند ہیں یا جو اسلام لا چکے ہیں، رہے وہ لوگ تسمیع الصم کہ آپ کیا بہروں کو سنوائیں گے، یعنی جو اللہ کا کلام ہی سننا نہیں چاہتے، اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، انہیں راہ راست پر لانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، یہ تو خود کو اب اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ یہ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. فَإِمَّا پھر اگر نذهبن ہم لے جائیں بکا تجھ کو، فَإِنَّا تو بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں، او نُرِيَنَّكَ یا ہم دکھا دیں آپ کو الذی وہ جو وعدناہم وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، فَإِنَّا تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا باعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا بیچ میں سے یہ نکل جائیں تو سارا معاملہ درست ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ آپ کی جان کے درپے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے زیادہ یعنی انہوں نے ہجرت مدینہ کے وقت اس طرح سے قاتلانہ حملے کی کوشش بھی کی۔ تو اس آیت میں روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن سنایا مشرکین مکہ کو ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے لیے وعید ہے کہ رسول زندہ رہے یا نہ رہے، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا بہرحال مل کر رہے گی۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پھر اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو بھی جائیں تو بھی فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ،
یا ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمہیں کوئی سزا پہنچ جائے تو جو کچھ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچ رہے ہو، اس سے تمہاری پریشانیوں اور مصیبتوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو یعنی وعدہ کیا گیا ہے ان سے، یعنی عذاب کا، وہ ان کو دکھا دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہیں یا نہ رہیں، وہ تو اپنے انجام کو پہنچنے ہی والے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے ان کو انجام۔ یعنی ان کو اس بات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایکچولی تو معاملہ ہم سب کا اللہ کے ساتھ ہے نا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمیں تبلیغ کر رہا ہوتا ہے ہم اس کی ذات میں ہی کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ یا تو کوئی دلی لگاؤ ایسا قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کی نفرت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر حال میں یعنی جو بھی انسان کر رہا ہے اس کو بدلہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر تو وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کی ثواب اس کو ملنے والا ہے، اور اگر وہ برے کام کر رہا ہے تو اس کو اس کا انجام بہرحال مل کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون۔ فَاسْتَمْسِک، تو مضبوط تھام لو، بالذی، ساتھ اس کے جو اوحیا وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف، انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم اوپر سیدھے راستے پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ ان مشرکین مکہ کی فکر چھوڑیے، ان پر اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور ثواب دید پر منحصر ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو غلبہ کب نصیب ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی کہ آپ اس چیز کو تھام لیجئے جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آپ کو مل رہی ہیں ٹھیک اس کے مطابق عمل کرتے جائیے، انکا علی صراط مستقیم، اور آپ کو یقین دلایا گیا کہ بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حقیقتاً ایسا ایک دن آئے گا کہ حق کا غلبہ ہوگا اور باطل کا سر کچلے گا، لیکن آپ کو جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو تھامے رکھیے۔ وَإِنَّهَا لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ جو ذکر یعنی یہ جو نصیحت آپ کی طرف اتاری گئی ہے یہ آپ کو اور آپ کی قوم کو دی جا رہی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم پوچھے جاؤ گے، یعنی تم لوگوں کو اس کی جواب دہی ہی کرنی ہوگی۔ تو قرآن کریم ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تک کوششیں کیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن یہ آپ کے لیے بھی ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، یعنی اگر یہ والی قوم اگر نہیں مان رہی ہے تو اس کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان میں سے بھی بے شمار لوگ اس پیغام کو ماننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہی کتنے ہی لوگ اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے یعنی مشرکین مکہ اس کو نہیں مانتے، وسوف تسألون، تو عن قریب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تک ہدایت پہنچی تھی تو تم نے اس کے بعد کیا کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، من ارسلنا، جس کو بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے قبل، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا، کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمانی، رحمان کے سوا، آلہتاً، کچھ الہ، یعبدون، کہ ان کی بندگی کی جائے۔
یعنی اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ اب ان سے کیسے پوچھا جائے حالانکہ وہ رسول تو فوت ہو گئے؟ تو اس کا مطلب اکثر مفسرین نے دو طرح سے کیا ہے کہ ایک یہ مطلب ہے کہ ان انبیاء کے وارث یعنی علماء سے یا علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان رسولوں کی کتابوں میں تلاش کر کے دیکھو کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم اتارا تھا کہ رحمان کے علاوہ چھوڑ کر کچھ اور الہ بنا لو جن کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یعنی یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہی ہدایت آدم علیہ السلام سے لے کر اترتی رہی ہے، یعنی توحید کا سبق ہی شروع سے دیا جاتا رہا ہے، اور کسی نبی رسول نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جائیں یا دوسرے معبودوں کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی کسی کتاب میں یہ اتارا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ٹھہرائے جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون فرعون کی طرف وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فقالا تو اس نے کہا انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین جہان والوں کے رب کا، فلما پھر جب جاءہم آ گئی ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، پھر جب وہ لایا ان کے پاس ہماری آیتوں کو، اذا ہم تو جبھی وہ منہا ان سے یضحکون وہ ہنستے تھے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس نسبت سے آیا کہ فرعون بھی اپنے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی حقیر سمجھتا تھا جیسے مشرکین مکہ اپنے سرداروں کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو پھر فرعون اللہ کے عذاب سے تباہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی و نصرت عطا فرمائی، تو تم اگر سمجھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ تمہارا بھی ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی عصا اور ید بیضا کے ساتھ، اور ساتھ میں اس کے سرداروں کی طرف بھی۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر فرمایا کہ میں جہان والوں کی طرف سے کہ رب کی طرف سے رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری آیات لے کر آیا، یعنی جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو وہ ہنسی اڑانے لگے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ اس سے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ وہ اس کو کیا کہتے تھے، جادو کی چیزیں سمجھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ساحر قرار دیتے اور باتیں بناتے اور مذاق اڑاتے ان کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وما نریہم اور نہیں دکھاتے ہم ان کو من آیتن کوئی نشانی، الا مگر ہیا وہ اکبر زیادہ بڑی ہوتی من اختیہا اپنی بہن سے، یعنی اپنی پہلے والے آنے والی نشانی سے بڑی نشانی ہوتی، وَأَخَذْنَاهُمْ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب عذاب میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف نشانہ یعنی آیات ان کو دکھائیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف نشانیاں ان کو دکھائی گئیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو ان پر اتارے گئے اور پے در پے آئے، اور جب بھی کوئی نشانی یعنی عذاب ان کے پاس آتا تو وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگتے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور پھر جب وہ ٹال دیا جاتا تو دوبارہ انہی کاموں میں پڑ جاتے، تو پھر دوبارہ پھر وہ آزمائے جاتے اور ان کو عذاب میں ڈال دیا جاتا، اور جو اگلا عذاب آتا وہ پیچھے والے سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی آگے پیچھے عذاب ان پر بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر کار ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے کیا تھے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا
الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الساحر، اے ساحر، اے جادوگر، ادعو پکارو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب کو، بما ساتھ اس کے جو عہد کیا ہے، اندکا تیرے پاس، اننا بے شک ہم لمحتدون، البتہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان کا حال کیا تھا کہ جب عذاب آتا تو اللہ رب العالمین سے جڑنے کی بجائے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آتے، اور یہ بھی تھا کہ عذاب کو موسیٰ علیہ السلام کی نحوست بتاتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اب عذاب آ جاتا تو خود تو اس کو اپنے اوپر سے ٹالنے والے نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے، اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ درخواست کرنے آئے ہیں، لیکن سٹائل کیا ہے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یعنی ہم تو مجھے جادوگر ہی سمجھتے ہیں، لنا ہمارے لیے، رب ادعو لنا ہمارے لیے پکارو، یعنی ہمارے لیے دعا کرو۔ اب خود دعا نہیں کرنی کیونکہ رب پر تو اسرا ایمان نہیں لائے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ وعدہ جو تم نے ہم سے کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جب تم یعنی باز آ جاؤ گے تو پھر عذاب ٹال دیا جائے گا۔ تو کہنے لگتے کہ یہ جو وعدہ یعنی بے وجہ اس کے جو اس نے عہد کیا ہے تیرے پاس، تو بے شک ہم اب ضرور ہدایت پا جائیں گے، تو اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، استغفر اللہ۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ انبیاء کا خاص صبر و تحمل ہوتا ہے، جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ قوم کی ایسی باتیں سننے کے باوجود بھی اسی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، لیکن باوجود اس کے کہ اپنی توہین کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کے لیے عذاب کے دور ہونے کی دعا بھی کرتے۔ فلما، پھر جب کشفنا، ہم نے کھول دیتے، انہم ان سے، العذاب عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو تبھی وہ پھر جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہی ان سے عذاب ہٹایا جاتا وہ دوبارہ اپنی روش پر واپس پلٹ جاتے، کیونکہ یہ صرف عذاب کے آنے پر ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ درخواست کرنے پہنچ جاتے تھے، ادروائز ایمان ان کے اندر نہیں اترا تھا، اور نہ ہی یہ ماننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیدر پہ عذاب آنے کے باوجود انہوں نے سرکشی ہی کی اور اپنے جرم کو سخت سے سخت بناتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت دی جا رہی تھی بار بار کہ عذاب آ کر اس کے بعد اس کو ہٹایا جا رہا تھا، اس کو وہ سمجھے ہی نہیں اور اپنے اوپر حجت تمام ہی کرتے رہے۔ تو یعنی یہ بھول گئے کہ ان کو اپنے جرائم کے مناسبت سے کس قدر سخت سزا ملنے والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون منادا، اور پکارا، فرعون نے، فی قومی ہی اپنی قوم میں، قالا یا قومی، اس نے کہا ہے میری قوم، الیسا کیا نہیں ہے، لی میرے لیے، ملک مصر، مصر کی بادشاہت، و ہذہ الانہار، اور یہ دریا نہریں، تجری جو بہتی ہیں، من تحتی میرے نیچے سے، افلا تبصرون کیا پھر تم نہیں دیکھتے۔ تو فرعون نے اپنی قوم میں پکارا۔ اب یہاں پر اپنی قوم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے پکار کر بات کی، یا یہ کہ اپنی باتوں کا پرزور پروپیگنڈا کیا کہ اس کی قوم کے ہر فرد تک اس کی آواز پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی جڑیں ملک میں مضبوط ہو رہی تھیں، اور فرعون اس بات سے خائف تھا اور اس کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رعایا میں اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا، اور ایسی سیاسی چالیں چل رہا تھا کہ اس اثر کو زائل کر سکے۔ تو بالکل ایسے جیسے الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے نا کہ دو حریف مد مقابل ہوں، تو ایک جو ہے طرح طرح کے وہ ہتھ کنڈے آزماتا ہے، طرح طرح کے بیان دیتا ہے تاکہ میرا زور ثابت ہو جائے۔ تو یہاں پر اس آیت میں وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ کہنے لگا، اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ یعنی تم میں دیکھتے نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، مصر میں میری حکومت کس طرح مضبوط ہے،
اور حاذِہ الانہار تجری من تحتی، آبپاشی کا نظام کتنا عمدہ ہے، اسی پر تمہاری معیشت کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہروں کا ذکر اس لیے آیا کہ دریائے نیل صرف ایک ہی دریا نہیں تھا وہاں پر، بلکہ وہاں سے یعنی آگے اس سے بہت ساری نہریں پھوٹتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اسی نیل سے کئی نہریں پورے ملک میں جا بجا بچھا دی گئی تھیں۔ تو کہنے لگا یہ سب کچھ میرے نظام کے تحت ہی ہو رہا ہے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم لوگوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ غور تو کرو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ پھر کہنے لگا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ام انا، یا میں، خیرن بہتر ہوں، من ہذا، اس سے، الذی، وہ جو، ہوا مہین، بہت حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ اس قابل بھی نہیں کہ واضح طور پر بات کرے۔ اب یہ اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا تقابل پیش کر رہا ہے، کہنے لگا کہ دیکھو تو یہ جو چیزیں میں نے تمہیں اپنے لیے گنوائی ہیں تو میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو بہت ہی حقیر ہے۔ نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ باوجود حق کو پہچاننے کے وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔ اور ولا یکاد یبین، اور وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ کھول کر بات کو بیان کرے، یعنی جیسے کوئی بادشاہ، کوئی ایسا وہ ہوتے ہیں مدلل انداز میں تقریر کرنے والے، ویسا تو اسٹائل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ وہ تو ہدایت کی ایک بات پہنچا رہے تھے، تو یہ اب کس طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ فلولا القیا، کیوں نہیں ڈالے گئے، علیہ، اس پر، اسورۃ کنگن، من ذہب، سونے کے، او جاء، یا آئے، معہو، اس کے ساتھ، الملائکۃ، فرشتے، مقترنین، ساتھ لگے رہنے والے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات کس طرف اشارہ کرنے لگا کہ اگر یہ جو ہے بہتر ہوتا تو اس کے آگے پیچھے محافظ ہوتے، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے، اور فرشتے اس کے ساتھ پرے کے پرے باندھ کر آتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں رواج کیا تھا کہ بادشاہ اور نواب جو ہوتے تھے وہ سونے جواہرات کے کنگن پہن کر نکلتے، اور جس درباری پر خوش ہوتے اس کو بھی انعام و اکرام سے نوازتے، اور کبھی سیر کو نکلتے تو ان کے آگے پیچھے بہت سارے محافظ لوگوں کے دستے ہوتے، اور یہ رواج آج بھی آپ کو نظر آتا ہے بادشاہت میں، یا اسی طرح ان ملکوں میں جو لوگ مفاد پرست اور دنیا پرست ہوتے ہیں اور بادشاہت کا معیار اسی کو قرار دیتے ہیں، بڑے پن کو۔ تو یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنے تقابل کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ واقعی زمین پر اللہ کا نائب ہے تو کم از کم نشانی کے طور پر اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوتے، یا اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے محافظ دستے ہی معمور ہوتے۔ تو یعنی نعوذ باللہ کس طرح سے لوگوں کی عقل کو پھیر رہا ہے کہ تم ذرا غور و فکر کرو کہ یہ میرے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے، اور یہ تم اس کے بارے میں سوچو۔ پھر اس کے بعد کہنے کیا ہوا، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاستخفا، تو ہلکا پایا اس نے، قومہ، اپنی قوم کو، فاطاعوا، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، قومن فاسقین، فاسق قوم، فلما، پھر جب، آسفونا، وہ غصے میں لائے، انتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، فاغرقناہم، تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ تو ایسی ہی باتیں کر کے فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، یعنی ان کو الو بنا دیا کہ اور وہ واقعی الو بن گئے، وہ پاگل بن گئے اس کی باتوں میں آ کر، انہم کانوا قوما فاسقین، اور ایسا ہوا کیونکہ وہ خود بھی نافرمان قوم تھے، حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں تھے، تو وہ فرعون کی باتوں میں آ گئے، ان کو بھی اپنے دنیاوی مفادات کے علاوہ اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی،
اور اپنے دنیاوی مفادات کی حفاظت کے لیے ان کو فرعون کی غلامی میں ہی آسائشیں نظر آ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور فرعون پر تو اپنی حقیقت یعنی اس سارے معاملے کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ حکومت اس کی برقرار رہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ارد گرد اپنی قوم کو بھی مجتمع کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو ہلکا پایا، یا ان کو ہلکا کر دیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی لگ گئے اور اسی کی اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ غصے میں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا، اور پھر آخر کار جب ان پر اتنے زیادہ پے در پہ چھوٹے نشانیاں اور عذاب اتارے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا عذاب مسلط کیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کا کوئی ذکر خیر کرنے والا ہی باقی نہ رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ فجعلناہم، تو کر دیا ہم نے ان کو سلفاً پیش رو، و مثلاً اور ایک مثال للآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پچھلے لوگوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرعون اور آل فرعون سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے باغیوں میں سے تھے۔ اور سلفہ کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیچھے چھوڑی ہوئی چیز، یعنی ایک ایسے لوگ بنا دیا، ان کا صفحہ ہستی سے ایسے نشان مٹا دیا کہ کوئی ان کا ذکر کرنے والا باقی نہ رہا۔ اور لیکن یہ ہے کہ مثلاً للآخرین، کہ وہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بن گئے۔ پھر آگے فرمایا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ ولما، اور جب ضربہ بیان کی گئی ابن مریم، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، مثلاً ایک مثال، اذا جبھی قوموں کا تیری قوم ہوں اس سے یصدون، وہ تالیاں بجاتی ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب سورہ انبیاء کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو پوجتے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، نازل ہوئی، تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس بات پر وہ اس اعتراض کو لے کر انہوں نے خوب پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس بات پر وہ یصدون، وہ تالیاں بجانے، چلانے، ہنسنے لگے کہ دیکھو ان کی بات اپنے ہی خلاف جا پڑی، کہ ایک طرف یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریف بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف قرآن میں ہی آیت اتاری گئی ہے، تو کیا دیکھو تو ذرا عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی پوجتے ہیں جیسے ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ہمارے بت آگ میں جلیں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی، یا وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے عزیر علیہ السلام کو یہود اپنا الہ مانتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کو بیٹا قرار دیتے، تو اور یہ ہوا اس طرح سے کہ ان میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن الزبرا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی جواب دینے کی نسبت یہ پسند فرماتے تھے کہ مشرکین کے ایسے اعتراضات کے جو جواب ذریعہ وحی نازل ہوں وہی ان کو دیے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر یہ مزید کہہ لگانے اور کھلا کر ہنسنے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی دلیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پر یہ پورا ذرا پس منظر دیکھیں کہ وہ جو آیت اتری ہے کہ تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ پتھر بھی جلیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے سورج چاند ستاروں کو بھی ایک چھوٹی سی ٹکیا کی شکل میں پھینک دیا جائے گا جہنم میں، کہ مشرکین ان کو دیکھ کر حسرت کریں کہ جن کو ہم اپنا بڑا مانتے تھے اور جن سے ہم نے اپنے
نفع و نقصان کی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، وہ تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے، لیکن سرکش لوگ کسی بھی چیز میں ایسی دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان کے اپنے فائدے کو جاتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا تو بیچ میں وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے مطلب کے لیے ایک بات نکال لی اور پھر اس بات پر بہت خوش ہونے لگے کہ اللہ کے سوا سارے ہی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے کیسے اچھے ہو گئے اور ہمارے معبودان ان سے کمتر کیسے ہوئے، تو ہم تو اپنے ہی معبودوں کو پھر اچھا کہیں گے. تو کہنے لگے وقالو، اور انہوں نے کہا آلہتنا، کیا ہمارے معبود خیرون بہتر ہیں، ام ہوں یا وہ یا عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ نہیں بیان کیا انہوں نے اس کو لکا آپ کے لیے، الا جدلا مگر جدل کرنے کے لیے یعنی جھگڑے کے طور پر. یعنی یہ ایک چیز تھی جس کی بحث میں وہ پڑ گئے اور آپ کو یعنی ہرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ دلیل کے میدان میں تو وہ ہار چکے تھے اور حق ان کو پتہ تھا کہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. بل ہم قوم خصیمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک قوم ہی جھگڑالو ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر عبدن ایک بندہ، انعمنا انعام کیا ہم نے علیہ اس پر، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو مثلاً ایک مثال بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. تو یہاں پر مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو معبود نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مخلص بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات بھی کیے تھے اور ان کو بن باپ کے پیدا فرما کر ان کی پیدائش کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا تھا، ایک نشانی بنایا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہترین نمونہ تھے. ان کو ایسے معجزات دیے گئے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مقام عبودیت سے بلند ہو کر معبود کے درجے پر جا پہنچے تھے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہی رہے اور خود کو اللہ کا بندہ ہی کہلاتے رہے. ٹھیک ہے، اور لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ ان کو اپنا معبود قرار دے لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کے معبودوں کے ساتھ جلیں گے. اب استغفر اللہ. پھر فرمایا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا ہم کر دیتے منکم تم میں سے ملائکتاً فرشتے فی الارض زمین میں یخلفون کہ وہ جانشین ہو تمہارے بعد. تو قریش مکہ کا آپ جانتے ہیں نا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کہتے کہ اللہ کا رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اس اعتراض کے مختلف مقامات پر مختلف جوابات دیے گئے ہیں. یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تم میں سے فرشتے ہی بنا دیتے، یعنی تم ہی لوگوں میں سے فرشتے پیدا ہوتے، فرشتے بنتے اور پھر فرشتے ہی زمین پر نائب ہونا شروع ہو جاتے. یعنی جو فرشتہ رسول بن کر آتا سب اس کو دیکھ سکتے، اس کی بات سنتے سمجھتے اور وہ زمین پر نائب ہو جاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہی بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی فطرت میں تو اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، وہ تو حکم کے بندے ہوتے ہیں. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز ماورا نہیں. وہ چاہتے تو فرشتے تمہیں میں سے بنا دیتے اور پھر وہ زمین میں تمہارے نائب ہو جاتے. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ
ضرور علم ہے قیامت کی گھڑی کے بارے میں، اور یہاں پر یہ بھی پڑھا گیا ہے کہ ایک علامت ہے قیامت کے لیے، یا ایک نشانی ہے، فلا تو نہیں تم ترنا، تم ضرور شک کرنا بہا اس کے بارے میں، یعنی تم ہرگز نہ شک کرنا اس کے بارے میں، متبعونی اور پیروی کرو میری، حاذا یہ صراط راستہ ہے مستقیم سیدھا۔ تو اس آیت میں دراصل عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پہلی مرتبہ دنیا میں آنا بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا، اور دوبارہ آنا لا علم للساعۃ قیامت کے لیے ایک نشانی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے نازل، جب انہوں نے دوبارہ نازل ہونا ہے زمین پر، تو ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت عنقریب قائم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب لیا ہے، اور بے شمار احادیث صحیحہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور ان کا نزول فرمانا قیامت کے بالکل قریب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طرح کے معجزات پر قدرت رکھتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش ہوئی، اور آپ کو عطا کردہ معجزات جو دیے گئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ قیامت کو بھی قائم کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو تم اس کے بارے میں ہرگز بھی شک میں نہ پڑو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے جس کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔ ولا یصدنکم، اور ہرگز نہ تم کو راستے سے روکے، الشیطان شیطان، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو چونکہ قیامت کی بات ہو رہی تھی، تو تمہیں ہرگز بھی شیطان اس راہ پر نہ لگائے کہ تم قیامت کے بارے میں شک کرنے لگو، ٹھیک ہے؟ جان لو کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی یہی دشمنی کیا کم ہے کہ نان مسلم کا تو وہ اس خیال میں یا اس عقیدے میں ڈالے ہوئے ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان بھی وہ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے کس حد تک ہمیں جو ہے قیامت کے نزول اور آخرت کے وقت دوبارہ اٹھائے جانے سے غافل کیے رکھتا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم غفلت سے باہر نکل آئیں تو کیا ہماری سپیڈ بڑھ نہ جائے نیکیوں کی راہ میں، کہ جب ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا بہترین ازلی بدلہ اللہ کے ہاں ملنے والا ہے، تو پھر انسان شیطان کے وار سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کس طرح ہمیں بھی غافل کیے رکھتا ہے، اور ہم بعض اوقات کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہرگز بھی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی دشمنی اور سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے بارے میں شک کرنے لگے، چاہے وہ عقیدے کا شک ہو یا عمل سے غفلت کا اظہار کرنے لگے۔ تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر سیدھے راستے پر چلتا رہے اور ادھر ادھر نہ مڑے۔ پھر فرمایا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ ولما، اور جب آیا عیسیٰ علیہ السلام بالبیناتی، ساتھ کھلی نشانیوں کے، قالا اس نے کہا، قد جئتکم تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس، بالحکمتی ساتھ حکمت کے، ولی ابینہ تاکہ میں بیان کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض اس میں سے، جو تختلفون جس میں اختلاف کرتے ہو تم، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعون اور میری پیروی کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سری کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، حکمت لے کر آئے، اور وہ باتیں جو کہ جن کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں صحیح بیان دینے ان کو آئے، ان حقیقتوں کو واضح کرنے آئے۔ تو بنی اسرائیل کے درمیان جب فرقہ بندی ہوئی اور اختلافات پیدا ہو گئیں، تو اختلافات پیدا ہوئے، تو ان اختلافات کی وجوہات کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حکمت سے یہاں پر مراد شرعی احکام کی بصیرت اور ان کے مسالے کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار اور انہیں عملی طور پر معاشرے میں کس طرح نافذ کرنا ہے، یہ سب طریقہ اس میں شامل ہے۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو شرعی احکام کے متعلق تمام حکمت کی باتیں بتائیں، اور جن جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس کی حقیقت ان پر واضح کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہود یا بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے، کچھ اختلافات تو ان کے قیامت سے متعلق ہی تھے، قیامت کے متعلق انہوں نے مختلف عقائد گھڑ لیے تھے، اور بعض اوقات ایسے عقیدے رکھے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں دوبارہ اٹھائے جانے اور جواب دینے کے مقصد کو ختم کیے ہوئے تھے، اور یہاں پھر ایسی باتیں ان کے درمیان عام تھیں کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، یا چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں تو جنت صرف انہی کا حق ہے، انہیں دوزخ چھوئے گی لیکن کچھ دن ہی چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچھ اختلافات ان کے مابین حلال و حرام کے بارے میں بھی تھے، حلت و حرمت سے تعلق رکھتے تھے ایسے ہی چیزیں، تو بعض چیزوں کو انہوں نے خود پر خود ہی حرام قرار دے دیا تھا جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ تو اسی طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آ کر کیا فرمایا تھا، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر وہ حلال کروں جو تم پر اللہ کے یعنی تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ آپس کے اختلافات کو چھوڑ دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا تقوی ہی ہے کہ انسان آپس کے اختلافات سے باز رہتا ہے اور اس راہ پر آتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، وہ اطیعون، اور میری اطاعت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے نا۔ پھر فرمایا إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی، ربی میرا رب ہے، ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی تعلیم دی کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو اور سیدھے راستے پر جمے رہو، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ فاختلف، تو اختلاف کیا، الاحزاب گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان سے، فویل تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من عذابی عذاب میں سے، یوم علیم دردناک دن کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کلی واضح نشانیاں لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، ان کے لیے شریعت کو ہلکا کیا، ان کو حکمت کی باتیں بتائیں، اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی اور کیسے اس پر عمل کرنا ہے، عقائد کو واضح کیا، سب کچھ بتایا، لیکن اس کے باوجود، اس صاف تعلیم کے باوجود بھی گروہوں نے آپس میں اختلاف ہی کیا، وہ فرقہ بازی سے باز نہیں آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی انہوں نے باعث اختلاف ہی بنا لیا۔ بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے سیدنا مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے دشمن بنے کہ حکومت وقت کے تعاون سے انہیں سولی پر چڑھا کر دم لیا، یعنی انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس سولی پر چڑھا دیا جو لوگ، اور دوسری طرف دوسرا فرقہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن وہ دوسری انتہا کو چلے گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے دیا، اور کسی نے انہیں ہی رب قرار دے دیا۔ تو اپنے اپنے موقف کی حمایت میں ایسی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا کہ بے شمار فرقے وجود میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور دردناک دن کے عذاب سے، یعنی ایسے لوگ ضرور عذاب میں جا پڑیں گے اور ہلاکت کا سامنا کریں گے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، الساعۃ قیامت کا، ان تأتیہم کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی آپس کے اختلافات میں اور جو بھی ان کی گروہ بندیاں ہیں وہ اس میں ایسے جا پڑے کہ اللہ کو ہی بھول گئے۔ تو اب وہ کس بات کے منتظر ہیں؟ صرف یہ کہ ان کے پاس قیامت کی گھڑی آ جائے اچانک ہی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ الأخلاء يومئذ
الْأَخِلَّاءُ دوست یومئذ آج کے دن بعضهم ان میں سے بعض لبعضٍ واسطے بعض کے عدوٌ دشمن ہوں گے الا المتقین مگر متقی لوگ. تو یہاں پر اب جیسے پیچھے فرقہ بازی اور گروہوں کے اختلاف کا بتایا گیا ہے نا، تو ایسے لوگ تو وہاں پر بھی یہی صورتحال میں رہیں گے. لیکن اور دنیا میں جو دوستیاں نا جو اللہ کے علاوہ کی گئی ہیں، وہ لوگ بھی وہاں پر جا دشمن بنیں گے کہ آج کے دن بعض کے لیے دشمن ہوں گے. اور کس کی دوستیاں باقی رہیں گی؟ الا المتقین مگر تقوی والوں کی. تو قیامت کے دن صرف وہ دوستی برقرار رہے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، اور جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کے خاطر ایک دوسرے سے دنیا میں دوستی رکھے ہوگی. باقی سب قسم کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اور آپ یہ دیکھیں نا، دنیا میں مختلف طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں. مشرکین اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں اور انہی بتوں کے پیچھے آپس میں دوستی رکھتے ہیں. اسی طرح اسلام کے خلاف بہت سارے لوگ یکجان ہو جاتے ہیں، متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں اور سارے کافر مل جاتے ہیں. اور مجرموں کی مجرموں سے دوستیاں ہوتی ہیں، ڈاکوؤں کی ڈاکوؤں سے ہوتی ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر دوستیاں کی جاتی ہیں. تو ایسی سب دوستیاں اور رشتے نہ صرف منقطع ہو جائیں گے بلکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو پیچھے ہم پچھلے رکوع میں بھی یہی بات پڑھ رہے تھے نا کہ وہاں پر پھر وہ چاہیں گے کہ ہمارے درمیان نہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. وہاں پر ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو زیادہ عذاب دلوانا چاہیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ میں اس کی وجہ سے گمراہی میں چلا گیا. تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر دوستی رکھی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا، اللہ کے دین کے قیام کی خاطر آپس میں مشترکہ کوششیں کی ہوں گی، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو کر دوستی کرنا. ٹھیک ہے. دین کے رشتے کو سب رشتوں اور محبتوں پر مقدم سمجھنا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا کہ دوستیاں ہی ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہی وہاں پر رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان متقین میں شامل کر لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.